السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں صرف ایک ہی دفعہ بھیجا ہے، دوبارہ واپسی نہیں ہے. دوبارہ واپسی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کی جو نظام بنایا ہے امتحان کے لیے. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کان اور آنکھ امتحان کے لیے دیے. انا جعلنا ما الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، دنیا کو خوبصورت بنایا تمہارے امتحان کے لیے. تو ہم ایک امتحان میں ہیں، اور ایسا امتحان ہے جس کا سب نے انکار کیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. سب نے انکار کر دیا، آسمان نے، زمین نے، پہاڑ نے. یہ امتحان مشکل ہے، نہیں کر سکتے. انسان نے لے لیا کیونکہ فطرتاً جہالت کے ساتھ پیدا ہوئے. اردو بھی نہیں آتی تھی ہمیں، سیکھی. انگریز کو انگریزی نہیں آتی، سیکھی. چلنا نہیں آتا، بولنا سب سیکھا. تو انسان جہالت کے ساتھ پیدا ہوا. صرف دودھ پینا اور رونا اللہ نے سکھایا. دودھ چھٹ گیا تو جسم خراب ہو گیا، پیپسی کوک آ گئے، بالکل جسم خراب. اور رونا چھٹ گیا تو روح خراب ہو گئی. وہ روتے جس تو روح صحیح ہوتی. تو اللہ نے امتحان میں بھیجا. کیوں؟ تاکہ ہم منافق مرد اور عورت کو عذاب دیں، مشرک مرد اور عورت کو عذاب دیں، اور ایمان والے مرد اور عورت کی توبہ کو قبول کریں. یہ توبہ کریں گے اللہ معاف کر دیں، گناہ تو ہوں گے. اب اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت زندگی پیدا کی. پہلا موت کو کہا ہے، پھر حیات کو کہا ہے. دوسری طرف قرآن کی آیت ہے، مر کے کہے گا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش اپنی حیات کے لیے کچھ بھیج دیتا. ہم جب ساؤتھ افریقہ آتے تھے نا، بہت سارے لڑکے کہتے ہائے کاش پریکٹس کر کے آتے، یہاں تو گیند بہت باؤنس ہوتی ہے نا، تو پریکٹس ہی نہیں کی. ہائے کاش. ہم تو اسی کو حیات سمجھ رہے تھے. یہ تو موت ہے. کیمرہ بند کر دیجیے گا بس. یہ تو موت ہے، کیونکہ روزانہ مرتے ہیں. آج بھی مریں گے، روح نکل جائے گی، اور صبح اٹھیں گے روح اللہ واپس ڈال دیں اللہ انشاءاللہ. کہیں الحمدللہ یحیینا بعد ما اماتنا، موت کے بعد پھر حیات دی. بدقسمتی سے سارا جو یہیں لگ رہا ہے. کیمرہ تھوڑا سا بند کر، جزاک اللہ. یہ آن ہے لائٹ، آپ کے ہارٹ میں پرابلم ہوگی، جزاک اللہ. تو ہم یہاں آئے تھوڑی دیر کے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو مار دیں گے، جنت بھی ختم، جہنم بھی ختم، صرف اللہ رہ جائیں گے. سو ایک دم دوبارہ اللہ سب میں روح ڈالیں گے، جنت بھی زندہ، جہنم بھی زندہ. تو اٹھتے انسان قبر سے کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. میں نے دیکھ لیا اللہ، میں نے سن لیا، ایک دفعہ واپس بھیج دے. اب گڑبڑ نہیں کروں گا، چانس نہیں. اب Brothers, there's a white Toyota Etios that's blocking the masjid driveway. ND15511, white Toyota Etios parked in the back here, is blocking the masjid driveway. Please remove your vehicle. If any other person also feels they might have arrived late and parked that vehicle inappropriately, please remove the vehicle. We do not want to continuously disrupt the program to announce number plates. Jazakallah. دین کی ہر محنت کا مقصد تقوی ہے نا. ہم بیان کیوں سن رہے ہیں؟ تقوی آ جائے. حج کیوں کرتے ہیں؟ تقوی آ جائے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تقوی. نماز تقوی. اور اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل من المتقین، تقوی کے بغیر اللہ کوئی قبول نہیں کرتے عمل. حج بھی قبول نہیں، نماز بھی قبول نہیں. 60 سال نماز پڑھتا رہے گا، ایک بھی قبول نہیں ہوگی. تقوی میں ایک چیز ہے، تقوی میں بہت ساری صفات قرآن نے بیان کی. ایک کیا ہے کہ جس انسان کے دل میں، جس مسلمان کے دل میں کسی مسلمان کا غل ہوگا، اللہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کریں گے. غل کس کو کہتے ہیں؟ کہ مجھے کسی مسلمان جاننے والے کی کامیابی سے غم ہوا کہ یہ کیوں کامیاب ہو گیا، کوئی عمل قبول نہیں. اور اس کی ناکامی سے خوشی ہوئی، کوئی عمل قبول نہیں. اللہ صرف انما، صرف عمل قبول کرتے ہیں تقوی والوں کا. اور قرآن ہدایت دیتی ہے ہدی للمتقین، تقوی والوں کا. ہر مقصد کا محنت تقوی ہے. مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ساتھ حاجی صاحب نے وقت گزارا رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب ہمیں فرماتے تھے مولوی الیاس صاحب نے اپنی محنت کا مقصد بتایا ہے. ایک تو تقوی ہے،
نمبر 2 تحریک ایمان، ہمارا ایمان بدل جائے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ بتائیے نبی ان کو، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ طاقت نہیں رکھتے کسی کو ہدایت دے دیں یا کسی کو گمراہ کر دیں، طاقت نہیں، بچا لیں، ہے ہی نہیں طاقت آپ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. دوسری چیز احیاء سنت، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی فتح بھی ان سنت پہ آ جائے. اب معاف کرنا بھائی، پاکستان میں تو اللہ معاف کرے، سنت کو تو اللہ معاف کرے، شادی میں کوئی سنت نہیں، ساری رسمیں ہندوؤں کی، مہندی جتنا پیسہ اتنی بڑی شادی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی قاتل زانی نہیں ہیں وہ لوگ جو جان مال کو غلط لگاتے ہیں، شادیوں میں، کھانوں میں، پارٹیوں میں اور تعمیروں میں. تو احیاء سنت کہ میری زندگی پوری، کہ میرے دوستو پہلے صحابہ بولتے نہیں تھے ہم جیسے ہو جاؤ، یہ تو میں گھر نہیں بول سکتا بیوی کو میری جیسی ہو جاؤ گے، دماغ خراب ہے تمہارا. میری گھر والی، ہم ایک دفعہ گئے بنی سعد جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پرورش کی تھی، پرورش یار مجھے تو شرم آتی. تو میں جب ہم وہاں گئے اپنی فیملیز کے ساتھ، بھائی جنید جمشید بھی تھے اور بھی لوگ تھے، بیویاں بھی تھیں، تو ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کمرے تھے، یعنی 2 فلور تھے، فرش. اور کتنے بڑے تھے، یہ یہاں سے یہ جو ڈیسک ہے یہاں سے یہاں تک ایک فرش، اور دیوار سے یہاں تک بس یہ پورشن، یہ ان کا ایک پورشن تھا، 2 پورشن، ایک اوپر ایک نیچے تھوڑا سا. اور ایز اٹ از فرش تھا، سب کچھ وہیں تھا ایز اٹ از. وہ درخت بھی تھا جہاں شق صدر ہوا تھا، وہ بھی ہم نے دیکھا. تو بھائی جنید جمشید جذباتی ہو گئے، یوں ہاتھ اٹھایا، نعت شروع کر، نعت پڑھنا اللہ کے نبی کے عشق میں. اب ظاہر ہے عشق تو ہے ہمیں، عشق تو ابو طالب کو بھی تھا بہت زیادہ، لیکن بیچارے عشق کچھ اور ہوتا ہے، عشق بھی چاہیے اور اتباع بھی چاہیے. اور بعض منافقین کو ظاہری عشق تو تھا، اندر سے بالکل وہ جو ہے نماز پڑھتے تھے لیکن اندر سے عشق نہیں تھا. تو جنید، تو میری گھر والی نے مجھ سے کہا، انہوں نے کہا جی سعید بھائی تھوڑی سیرت سنت پہ بات کر لیں. تو میں کہا میں کر لیتا ہوں. میں نے بات کی تو میری گھر والی نے کہا کیونکہ سب دوست تھے، آپ اتنی سنت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول جب گھر آتے تھے گھر کا کام کرتے تھے، ہاتھ بٹاتے تھے، آپ کرتے ہیں؟ میں کہا اللہ کی بندی اتنا بڑا گھر بنا، سارے کام میں کروں گا، گھر تو دیکھ اپنا، تیرا کچن اس سے بڑا ہے، مجھے نوکر بنانا ہے گھر میں؟ تیرا گھر سنت پہ ہے، اتنا بڑا گھر. فرعون کس کو کہتے ہیں؟ بڑے گھر والا. فرعون بڑے گھر والا، فرعون کو ظالم کو تھوڑی کہتے بڑے گھر والا. تو میرے دوستو احیاء سنت کہاں ہے سنت؟ میں نے ابھی پچھلی مسجد میں سب سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام ظہر کے بعد کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے، قیلولہ کرتے تھے. کون نیا آدمی بتائے گا؟ 0 میٹر بتائے. کھانا کھاتے تھے، قیلولہ کرتے تھے. بتاؤ بھائی ظہر کے بعد کون بتائے گا؟ غلط نہ بتانا، تکا نہیں مارنا. $1 ملین 1 ملین رینٹ فائن ہے. کچھ بھی نہیں پتا. حضور علیہ السلام بازار جاتے تھے، بازار کا چکر لگاتے تھے. ظہر کے بعد تو قیلولہ ہے نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا. رونالڈو کیا کرتا ہے ظہر کے بعد سب کو پتا ہے نا، اور میسی کیا کرتا ہے ظہر سے پہلے پتا ہے. کھانا کیا کھاتا ہے، کپڑے کیا پہنتا ہے، کچھ نہیں پتا. احیاء سنت، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر یہ صحابہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا، نبی کے ایمولیٹ کریں، ایمولیٹ 24 آورز، یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم، میں محبت بھی کروں گا مغفرت بھی کروں گا. اور یقین کرو پہلے محبت آتی ہے یہاں دنیا میں. اور آج سچ بتاؤں میرے پاس سب سے زیادہ کمپلین ہے شوہروں کی کہ شوہر محبت نہیں کرتے. سب سے زیادہ کمپلین ہے بیویوں کی، بیویاں محبت ہی نہیں کرتی بلکہ ڈانٹتی. ہمارے یہاں ایک آدمی ہے 6 فٹ 4، بہت تگڑا آدمی ہے ماشاءاللہ، تگڑا. اس کی بیوی ہے 4 فٹ، سارا دن اس کو ڈانٹتی ہے، سارا دن اس کو ڈانٹتی، نچاتی ہے، یوں گھماتی یوں گھماتی. اور خود لال بیگ سے ڈرتی ہے، کاکروچ سے. کاکروچ آ جائے لیزرڈ سے ڈرتی ہے. اللہ جس سے ڈرا دے. تو کہاں ہے بیوی کیوں نہیں محبت کری؟ کیونکہ اوپر سے محبت نہیں ہوئی. بچے کیوں نہیں محبت کرے؟ اوپر سے محبت نہیں ہوئی. حدیث میں آتا ہے تم سوال کرو گے اللہ جواب نہیں دیں گے. جب یہ آتا ہے نا یہ، تو اللہ دنیا میں اس کو ظاہر کرتے ہیں. بیوی سے بات کرو جواب ہی نہیں دے رہی، پھر بات جواب ہی نہیں دے رہی. آپ میں ایک شادی میں گیا تو وہاں بہت بڑا مجمع تھا. تو کہا جی بات کر لیں. میں کبھی عورتیں بیٹھی ہیں، شور بہت ہو رہا ہے. میں کہا یہ تو شور ہوگا، کریں. میں کہا میں شور بند کرتا ہوں. میں کہا بھائی پلیز ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی 1 منٹ میں شور ختم. ہر بیوی دوسرے کے شوہر سے بات کر رہی اور دوسرے کی بیوی اپنے دوسرے کے شوہر سے. اپنی بیوی بات ہی نہیں کرتے.
میرے محلے میں 2 میاں بیوی جا رہے تھے، میں پیچھے گاڑی میں کہا السلام علیکم، کہاں جا رہے ہو بیوی کے ساتھ؟ کہا میری بھی پردے میں آپ نے پہچان لیا۔ میں کہا آدھے گھنٹے سے فالو کر رہا ہوں، تم نے آپس میں کوئی بات نہیں کی، پکی تمہاری بیوی ہے۔ دوسرے کی ہوتی بہت گپے مار رہے تھے۔ تو محبت جب اللہ نہیں کریں گے بیوی بھی نہیں کرے گی، جواب ہی نہیں دے گی، بچے بھی جواب نہیں دیں گے، خود کام کرو جاؤ۔ احیاء سنت۔ پھر صفات کا تبادلہ، صفات کا تبادلہ، کنٹیجیس، بیماریاں کنٹیجیس نہیں ہوتی، لا ادوا۔ یہ تو پتہ نہیں، میں ابھی امریکہ گیا تو امریکن ڈاکٹرز نان مسلم سے پوچھا بھئی سچ بتاؤ کہ ہم کرکٹ سے بتا رہے ہیں کہ جو کیچ سے ڈرتا ہے اسی کے پاس کیچ آتا ہے، یا اللہ کیچ نہ، یا اللہ اسی کے پاس کیچ آتا ہے۔ جو باؤنسر سے ڈرتا ہے اسی کو باؤنسر ہوتی ہے، جو گیند سے ڈرتا ہے یا اللہ گیند ہے، اسی کے پیچھے گیند لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں علماء نے کہا تھا ڈرنا نہیں بھائی اس سے، نہ اس کو سننا نہ بولنا، اللہ کا فضل ہے۔ تو اس نے کہا امریکن ڈاکٹر کینیڈین نے کہ 99% فیئر سے مرے، وہ فیئر سے، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا پھر سب سے ڈرے گا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ قوت دعا کا بڑھ جانا، اللہ سے باتیں کرنے میں دل لگنا، دعا بڑھ رہی ہے، دعا بڑھ رہی ہے۔ ورنہ حدیث میں آتا 60 سال نماز پڑھے گا ایک بھی قبول نہیں۔ ہر سال چلہ لگانا بھی ہمیں تو نہیں پتا یہ قبولیت، بھئی کیمرہ بند کرو بیٹا یہ مسجد ہے۔ ہر سال چلہ لگانا قبولیت کی علامت، ہمیں تو نہیں پتا کہ چلہ کہاں ہے بھائی۔ تو چلہ کسی وجہ سے ہے نا بھائی، میں پریکٹس کر رہا ہوں، پریکٹس کے لیے نہیں، میچ کے لیے۔ پریکٹس میچ کی وجہ سے، پریکٹس کے لیے تھوڑی ہے۔ تو ہر سال یہ فلاں ہمارے یہاں تو میں تو ابھی ابراہیم صاحب سے کہوں گا بھائی آپ یہ تفقد کرتے ہیں، چلہ لگتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، یہ کرتے ہیں بھائی اس نے کسی کا مال تو نہیں کھایا ہوا؟ کہ میرے دوستوں 3 آدمی پھنس گئے تھے غار میں، تو پہلے نے کہا یا اللہ ہر سال 4 منٹ لگاتا ہوں، ہے نا، یا اللہ میں روزانہ 2 قرآن ختم کرتا ہوں، یا اللہ 100 نفل پڑھتا ہوں، یا اللہ نہیں، کسی نے بھی نہیں۔ ایک نے اپنے اخلاق سنائے، بڑا لمبا قصہ ہے، ایک نے معاملات، ایک نے معاشرت، اللہ نے تینوں کے رستے کھول دیے۔ تو وہ تو میرے دوستوں ہماری محنت ہی نہیں آج۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مولوی الیاس صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، جو حاجی صاحب سے سنا رحمۃ اللہ علیہ، تحریک ایمان، احیاء سنت اور صفات کا تبادلہ، قوت دعا کا بڑھ جانا۔ اب میرے دوستوں دیکھو، میں آپ کو ایز اے کرکٹر بتا رہا ہوں کہ ایک تو میں نے کرکٹ کھیلی بہت قربانی سے نا، میں نے پڑھائی بھی کی کمپیوٹر سائنسز میں اور خوب میں پڑھتا تھا، اور میں نے گریجویشن 88% سے کیا تھا۔ یہ کوئی بتا نہیں رہے، کوئی یہ کمال نہیں ہے، دنیا کی پڑھائی کرنا کوئی کمال نہیں، یہ انسان کو انٹیلیجنٹ بناتی ہے لیکن وزڈم سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن اولو الالباب، انٹیلیجنٹ نہیں، وائس لوگوں کے لیے ہدایت، اولو الالباب، انٹیلیجنٹ کے لیے نہیں۔ تو میں نے پڑھا، میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا بہت زیادہ، میں نے بہت قربانی کی، لیکن کرکٹ میں آخری سال کھیلا یونیورسٹی کے، ویسے مجھے تو کھلاتا نہیں تھا۔ لیکن پھر میں نے ڈگری، میں نے وہ 1 سیمسٹر دوبارہ کیا، یعنی چھوڑا، بعد میں کیا کرکٹ کی وجہ سے۔ تو میں نے بہت قربانی کی ہے، آرام سے نہیں ملا۔ یہ ملت ابراہیم ہے، ہم ملت ابراہیم ہیں۔ آج جو مسلمان دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں نا، اتنی محنت صحابہ نے دین کی بھی نہیں کی ہے۔ 25 سال سے میں ایک آدمی سے ملا، 25 سال سے امریکہ میں تھا، اس کے ماں باپ مر گئے، واپس نہیں آیا، اس کی بیوی بوڑھی ہو گئی، بچیوں کی شادی ہو گئی، بچیوں کے بچے، وہ امریکہ میں امریکن پاسپورٹ کے لیے بیٹھا تھا اور بیوی بھی نہیں بلا رہی تھی، بس پاسپورٹ لے کے آئیے گا۔ اتنی قربانی 25 سال، ہوئے ہوئے ہوئے۔ کسی صحابی سے ثابت ہے 25 سال، صحابہ تو بیویوں کے ساتھ جاتے تھے اللہ کے راستے میں، تو بیویاں ساتھ ہوتی تھی۔ ایک بدر ہے جس میں جنگ نہیں تھی تو بیویاں نہیں تھی، ورنہ ہر جنگ میں بیوی ساتھ۔ تو میرے دوستوں یہ جو ہے ملت ابراہیم تو قربانی ہے۔ آپ سارا انبیاء کو اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ کو، اور ہم کر رہے ہیں دنیا کے لیے 320 دن دنیا کے لیے، جو میرے جیسے تبلیغ میں لگاؤں نا، 40 دن اللہ تیرے، باقی 20 دن دنیا، اور 40 دن بھی اس کے ساتھ کام کرتا رہوں گا جب ٹائم ملے گا، گشت سے پہلے، گشت کے بعد، نماز سے پہلے، نماز کے بعد۔ مسئلہ یہ میرے دوستوں، ملت ابراہیم قربانی، اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ باہر سے آگ، اندر سے جنت، اندر سے، یہ والی نہیں ہے۔ وہ اصحاب کہف میں ہمیں ایک لیسن ملتا ہے کہ وہ جب وہ آئے نا، ہمارے ایک دوست ہیں جو بڑے ہیں، بہت مشہور آدمی، تو ایک V8 میں آئے، تو میں نے اٹھائی لکڑی، میں نے کہا اس کو توڑتا ہوں، کہا یہ کیا کروں؟ میں کہا خضر ہوں، توڑ رہا ہوں کشتی کو، اس پہ دین پھیلے گا V8 پہ۔ جب تک آدمی جم میں محنت نہ کرے مسل بن سکتے ہیں؟ میرے دوستوں قربانی، ہاں مال میں بھی کما سکتا ہوں، صحابہ بھی کما، انہوں نے قربانی دی، انہوں نے دین کو سامنے رکھ کے دنیا میں لگے۔ انہوں نے یہ نہیں کہ ہاں بھائی دنیا سامنے رکھوں، ٹائم ملا انشاءاللہ چلہ لکھ لو میرا، انشاءاللہ میں تیار، نہیں کبھی ایسا نہیں۔
دین سامنے رکھا. ان کا اتنی بڑا دین ان کو اتنا سا لگتا تھا, اتنی سی دنیا اتنی بڑی لگتی تھی, ہمیں اتنا سا دین اتنا بڑا لگتا ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہماری عادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین میں اپنے سے بے طور میں بیٹھو. ہم نیچے میں بیٹھتے ہیں. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے سارے دوست جمعے والے ہوں گے. کہ حضرت 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں حضرت. اور جو جمعے والے ان کے سارے دوست عید والے ہوں گے. ان کا حضرت جمعہ پڑھتے ہیں, 30 سال سے جمعہ نہیں چھوڑا. اور جو جمعے والے ان کے سارے دوست بے نمازی, ان کا حضرت نے آج تک عید ہی نہیں چھوڑی. تو اس میں تسلی, کانٹینٹمنٹ آف دین, ڈیتھ ہے. دین کی تسلی. مولوی جمشید صاحب فرماتے تھے, مولوی جمیل صاحب رحمۃ اللہ, کیا آدمی تھے یار. میں نے ان کے ساتھ 1 مہینے لگایا. کہتے ہیں ہم چاہتے 3 دن لگ جائیں اور دین مٹنے کا غم آ جائے بس. جیسے غم ہے نا آج, اگر آئی فون کسی کا گر جائے, ایسے گر جائے نا آئی فون نیا 17 آ گیا, تو وہ غم ہوتا ہے. شیشہ ٹوٹ گیا, اسکریچ لگ گیا, یار یہ لائن آ گئی, یہ لائن تنگ. نماز میں پروٹیکٹر چلا لیتا, کور چڑھا لیتا, کیوں میں لایا, بعد میں لاتا, کیوں یہ ہمارے ابھی چلے میں ایک پرانے ساتھی کی گاڑی میں ٹیوسون نہیں لی اس نے. ایک لائن لگی, ہلکی سی لائن. کہہ رہا صحیح پہ 1 ہفتے سے نیند نہیں آئی, لائن آتی ہے. نماز میں بھی لائن آ رہی ہے. بھائی گاڑی صحیح ہے, لائن لگ گئی. نماز میں لائن لگ رہی ہے, ادھر سے ادھر کوئی مسئلہ نہیں. یہ میرے دوستو, یہ جو قربانی ہے نا اس دنیا کی, دیکھو سچ بتاؤں, میں نے جب 4 مہینے لگا, میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا اور سب مجھ سے کہہ رہے تھے مت چھوڑو. کرکٹ ٹیم بھی کہہ رہی تھی بورڈ مت چھوڑو. میں نے کہا یار میں استخارہ کرتا ہوں. اللہ نے ایسا استخارہ دکھایا, پھر میں نے چھوڑا. اور یہ صرف اللہ کا فضل ہے, کوئی میرا کرتب نہیں. میں بالکل 2 نمبر آدمی ہوں. میں پریکٹس بھی نہیں کرتا تھا, میں ٹریننگ نہیں کرتا تھا, اور میں کچھ بھی نہیں پڑھتا. بس اللہ کا فضل ہی ہے میرے ساتھ. اللہ جس پہ کر دے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے, اللہ کے فضل سے. تو بھائی قربانی, اس دنیا کو تھوڑا چھوڑنا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا چھوڑا ہے تو وہ سانپ بن گیا نا. ہم بھی چھوڑیں گے گھر, بیوی سانپ بن جائے گی. کہاں جا رہے ہو, چلے پہ پھر جا رہے ہو, پکڑو اس کو, چپ کرو. وہ جب پکڑو گے اور فائدہ دے گی. اچھا چلنے کے بعد اور محبت, ہر چیز سانپ بنے گی. اس کو پکڑنا ہے, ڈرنا نہیں, گھبرا کہیں نہیں جاتی. لیکن میرے دوست اس وقت جو دین, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک زکوٰۃ کا حکم ٹوٹ رہا تھا, سارا مدینہ خالی. ایک حکم تھوڑا سا, سبری کچھ فیصد. اب 5% پاکستان میں لوگ نمازی ہیں مسلمانوں میں, فجر کے 5%. امت بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ ملت ابراہیم تو نہیں ہے. ملت جنت گھیری اللہ نے ناگواریوں سے, مشقتوں سے, ہارڈ سے جنت, اور جہنم گھیری ہے خواہشات سے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ الْمَأْوَىٰ. بس جہنم سے, جس نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی. آج بتائیں, سچ بتائیں, ہماری ترجیح کیا ہے, دنیا ہے یا آخرت ہے؟ یہ دعوت کا کہاں. میں ایک جگہ بیٹھا تو مصر کے علماء بیٹھے تھے, نیوزی لینڈ کا اجتماع تھا, مجھے بٹھا دیا بیان میں. ہمارا 1 دن کا ہی ہوتا ہے مغرب کا, تو وہ بیٹھے تھے. تو میں کہا بھائی, میں نے تو اپنے لوگوں سے میں کہا یہ بتاؤ, ایک جماعت کو اللہ کہہ رہے ہیں, ایک جماعت آ کے دعویٰ کرتی ہے قالت الاعراب آمنا, کہ اللہ کے رسول ہم تو ایمان والے بن گئے. تو اللہ وہی بھیجتے ہیں قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ابھی اسلام قبول کیا ہے, ابھی یونیورسٹی میں داخل ہوئے, ڈاکٹر نہیں بنے. ابھی ٹیم میں داخل ہوئے, وقار یونس وسیم اکرم نہیں بنے. ابھی فوج میں داخل ہوئے, جنرل نہیں بنے. پولیس میں داخل, آئی جی نہیں. ابھی یہاں ایمان گھسا نہیں ہے, گولی ہاتھ میں, چوہا بھی نہیں مرے, گولی کو یہاں ڈالو بندوق میں. میں ایک دفعہ ایسے ہی بیٹھا اکیلا, اور سامنے شیر بیٹھے تھے, اتنے تو نہیں لیکن 15-20 شیر تھے, اور میں نے دعوت دی ان کو 1 گھنٹہ اکیلے بغیر خوف کے, اور شیر ایسے سن رہے تھے. میں نے خوب ڈرایا, ماروں گا, کیونکہ شیر سب کیج میں تھے, میں باہر بیٹھا تھا. تو باہر کھلے شیر سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ شیر کی طاقت جنگل کے ساتھ ہے, کیج کے ساتھ نہیں. اس امت کی طاقت کو اللہ نے میدان دعوت کے ساتھ جوڑا ہے. جب دعوت میدان میں آئے گی, لیکن ابھی تو ہم 40 دن کے دعوت والے ہیں, باقی تو پھر اپنا کام. تو بھائی آ جاؤ, میں بھی آیا ہوں. T20 بھائی فائنل آ جاؤ. ہماری تو دعوت پتہ نہیں کس چیز کی. تو ملت ابراہیم کیا ہے, آگ ہے, باہر آگ اندر گلزار. اور یہ دیکھو ایک مٹکا ہوتا ہے نا, مٹکا, وہ جب مٹی, یہ مٹکا ہے, باہر گرمی ہوتی ہے تو پانی اندر ٹھنڈا ہوتا ہے, باہر سردی پانی گرم, گرمی میں مٹکے کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. اس طرح جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں تشکیل میں, جو مٹی کے گھر ہوتے ہیں وہ اندر ٹھنڈے گرمی میں اور سردی میں گرم. تو میرے دوستوں, ملت ابراہیم پہلی شرط ہے, دیکھو نا, ایک بچہ اصحاب غدود کا پوری بستی کو ہدایت دلا گیا, ایک بچہ. ہمارے پاس کتنے ہیں, لیکن آج اثر کیوں نہیں ہے, وہ بتانا چاہتا ہوں. کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ دیندار لوگ بیٹھے, جو میں نے سیکھا ہے بڑوں سے, اپنا سبق بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ آپ شاید خراب ہیں, میں صحیح ہوں, ایسا نہیں, آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں. تو پہلی تو چیز ہے, کیا ہم ملت ابراہیم پہ ہیں؟ ملت ابراہیم یہی تھی.
ملت ابراہیم نے ابراہیم صاحب نے تو گھر ہی نہیں بنایا، وہ تو اتنا مصروف رہے گھر ہی نہیں بنا سکے. اور ملت ابراہیم کیا تھی کہ ابراہیم صاحب اپنے بچوں کو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں دیکھو بیٹے میں مرنے والا ہوں، PhD کر لینا، دیکھو میرے مرنے سے پہلے امریکن پاسپورٹ لے لینا. ابراہیم اسلام اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں اے میرے بچوں اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اے میرے بچوں اسلام پہ چلنا اور اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان کی موت مرو. نبی اپنے بچوں کو اسلام پہ ڈر رہے ہیں. ہمیں کوئی خوف نہیں. اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. گریٹ کرکٹر ڈرتا ہے. میں بھی جماعت میں تھا نا اٹلی، تو ہمارے ساتھ کوئی خواص بھی چل. دیکھو میرے دوستو، پتہ نہیں اللہ معاف کرے آپ مجھے بات میں مارنا نہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما ارسلنا فی قریہ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. جب بھی اللہ نے کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے وہاں کے عیاش لوگ، لگژریس لائف سٹائل کے شوقین، خوشحال لوگ. مترفو کا ایک ترجمہ نہیں ہے. دیکھو عربی کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. میں عربوں کے ساتھ رہتا ہوں نا ابھی پاکستان میں، وہ مثالوں سے بتاتے ہیں کیونکہ انگلش کا. اب دیکھو ایک آدمی کرکٹ نہیں جانتا، انگلش جانتا ہے، اب وہ کامنٹری سن رہا ہے فیلڈر اسٹینڈنگ ان شارٹ لیگ. اس کا کیا ترجمہ ہے بھائی؟ فیلڈر چھوٹی ٹانگ پہ کھڑا ہے، لانگ لیگ لمبی ٹانگ ایمبروز کی ہے نا، شارٹ لیگ فائن لیگ، تھرڈ مین سیلی مڈ آف، پاگل مڈ آف، سیلی مڈ آف. ترجمہ نہیں ہو سکتا. مترفو کیا خوشحال ایسے آرام سے بیٹھا ہے VIP. ہاں لیکن ایک دم جہاز ہلا. میں جہاز میں بیٹھا تو ایک آدمی بیٹھا نا بڑا سیٹ بڑا، تو میں نے کہا ذرا بات، میں کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہا خیریت سے ہیں؟ کیوں گڑبڑ لگ رہی ہے؟ میں کہا نہیں تھوڑی اللہ کی بات کرے یار میں تھکا ہوں. اچھا میں ٹھیک. اب وہ لیٹ گیا. اب وہ ایکسرسائز کھانے کے لیے اٹھا، کھانا کھا لیں اٹھا. میں کہا حضرت کو ان کا یار کھانا تو کھانے دو یار. میں کہا اوکے ٹھیک. پھر ایئرسٹیس گئی لیٹ. میں کہا سونے سے ان کا بکواس کی نا میں بناؤں کیا دفاع کر دوں. میں کہا اچھا ٹھیک. اب جو جہاز ہلا ہے نا اس نے کہا کوئی اللہ سنا دے. میں کہا واڑے میں دفاع جی. اللہ یاد آیا ایسا اس کو. توبہ توبہ توبہ. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو خوشحال حال ہوتے نا یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. یہ حالات جب برے ہوں گے نا پھر کہیں گے. ہمارے ایک دوست تھے، کہا چلے پہ چلو، کہا نہیں ٹائم. ڈاکٹر نے کہا آپ کے پیٹ میں کیا ہوا ہے؟ ٹیسٹ کرا کیا ہو گیا؟ اس نے بستر اٹھایا اور جماعت کے پاس کیا اکیلا چلے میں. خیر 15 دن بعد فون ہے کہاں ہوں؟ کہاں کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ کہا تمہارا پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا. کہہ رہے ہیں میں تو چلا لگانے آ گیا تھا. ہمارے ایک دوست لاہور میں ایک دم بالکل 2 نمبر آدمی میں گیا 10-15 سال بعد. وہ دوڑی پگڑی. میں کہا بھائی خیریت ہے کیا ہوا؟ کہہ رہے فضل. میں کہا نہیں فضل نہیں ہے 2 نمبر ہی ہے. سچ بتا کیا ہوا؟ کہہ رہے سعید بھائی میں نا بیمار ہوں، سر میں درد، چیک اپ کرایا MRI پتہ نہیں بون اسکین ٹیومر نکلا. ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے کے بعد موت. اور میں نے کہا یا اللہ. میں نے بلیڈ پھینکے، سارا تہجد، صدقہ، عمرہ، حج، فرض، زکوٰۃ سب. 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے گزر گئے، میری زندگی بچی. تو میں نے کہا چیک کروں. رات کو لمبی تہجد پڑی، 8-10 لاکھ روپے صدقہ دیا. صبح ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر صاحب میں زندہ. کہا تو زندہ ہے؟ دوست تھا. کہاں؟ کہا کیا ہوا ہے؟ دوبارہ چیک اپ کیا. کہا گھر جا بتاؤں گا. گھر جا کے کہا بھائی معاف کرنا تجھے کینسر نہیں تھا، کسی اور کی رپورٹ تھی، تیری رپورٹس میں. ہاں خوشحال لوگ نہیں. ذرا سا ڈر لگے چلو چلے پہ چلو چار بس فرشتہ آ گیا ہے لے چلو. نہیں میرے دوست. تو پہلی چیز بھائی ملت ابراہیم دین کی دنیا کے لیے تو ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. وہ درم لینے گئے. میں آپ کو پتا درم کس کو کہتے ہیں؟ درہم ڈور آف سورو، غم کا دروازہ. درہم ڈور آف سورو. دین نار، دین کو آگ لگانے والی کرنسی. دین نار. لوگ دوڑ لگا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کیسے کماؤں؟ اللہ نے قرآن میں دنیا فضل فرمایا. فضل فمشو فی مناکبہ کلوا من رزقہ. چل کے تلاشو. ہم دوڑ لگا رہے ہیں فلائٹ لینے. دوڑو کہاں لگاؤ؟ ففروا الی اللہ. اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. تو پہلا بھائی ملت ابراہیم. نمبر 2 اللہ نے قرآن میں بڑی زبردست قصہ بتایا. ہمیں لوگ پوچھتے ہیں یار پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ سوال کرتے ہیں ہمیں کہ سعید بھائی سنا یہ حکومت جو ہے آرمی لائی ہے. ابھی میں حج پہ تھا نا تو کہا سعید بھائی سنیں پاکستان آرمی کے ہاتھ میں آ گیا. میں کہا یار یہ 30 پاروں میں تو نہیں ہے، 31-32 میں شاید ہو. تو قرآن میں تو اللہ کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک علی کل شیء قدیر. تمام ملک اس کے ہاتھ میں اللہ کے. تو آرمی نے پاکستان آرمی نے اللہ کے ہاتھ سے ملک نکال لیا. اتنی طاقتور آرمی. اللہ کے ہاتھ میں سارے ملک ہیں. بتاؤ نبی قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہتے حکومت جیسے چھین لیتے ہیں. ان کے بس میں ہے. اگر حکومت کے بس میں ہوتا تو نمرود کی حکومت نے ابراہیم صاحب کا قتل کیوں نہیں کیا؟ ظالم ایک بال نہیں جلا سکا. اگر حکومت میں ہاتھ میں ہوتا تو فرعون کی حکومت نے موسیٰ صاحب کا قتل کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے ظالم کے گھر پال کے دکھایا. وہ کچھ نہیں کر سکتے.
اللہ لہ الخلق الامر، تمام مخلوق اللہ کی ہے، پیچھے حکم اللہ کے جا، مارو ان کو، بجلی بڑھاؤ، پیٹرول بڑھاؤ، اللہ لہ الخلق، حکم اللہ کا ہے۔ نبی بھی چھری چلائے گا نہیں کاٹے گی جب تک اللہ کو حکم۔ پانی پیاس نہیں بجھا سکتا اللہ کو حکم نہ، سمندر ڈمو نہیں سکتا اللہ کو حکم نہ۔ میرے دوستو، چھری کاٹ نہیں سکتی چاہے یہ نبی کے ہاتھ میں ہو، اللہ کو حکم نہ، اور اللہ کو حکم ہو تو حاملہ اونٹنی پہاڑی سے نکال دیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت الکرسی کے بعد 2 واقعات سنائے ہیں جو میں اپنی کرکٹ کی زندگی سے بتا رہا ہوں۔ ایک تو میں نے قربانی دی، پہلے شادی میری کراچی میں ہوئی، بیوی کراچی میں تھی، وہاں سے لاہور لے کے آیا، اور دوسرے دن ولیمہ تھا، اور ولیمے کے سیکنڈ ڈے میں 25 دن کے لیے گیا سنگاپور ٹورنامنٹ کھیلنے، بیوی چھوڑ دی اس مال کے لیے، لیکن دین کے لیے، تبلیغ کے لیے نہیں۔ ابھی تو شادی ہوئی ہے جی، آپ دیکھیں نا، کرکٹ کے لیے چھوڑو۔ ہمارے پاس ایک قریشی آیا تھا پہلے ولیمے کے دوسرے دن چلا لگانے، میں کہا یو کیم ہیئر فار چلا؟ کہتے یس مائی مائی نبی واز آل دا ٹائم ان دا پاتھ آف اللہ۔ میں دنیا کے لیے چھوڑی بیوی لیکن دین کے لیے نہیں۔ ہم جیل میں جاتے ہیں نا تو 5 سال 10 سال کی قید، ہاں میں کہا سال کے لیے کون تو یار، سب کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں سے تو نکالو جیل سے، بعد میں دیکھیں گے۔ تو قربانی کے بغیر نہیں ملتا میرے دوستو، کچھ بھی نہیں ملتا۔ پوچھو انضمام الحق سے، یوسف سے۔ میں کہہ رہا ابھی خواص میں گیا نا، کیونکہ ہمارے کچھ خواص تھے، کہتے ہیں یار تم ڈراتے بہت ہو یار، ہمیں تو ڈر نہیں لگتا، ہم تو، تم کہہ رہے ہو نیند، مجھے تو نیند نہیں آتی، کہہ رہے ہم تو اٹھتے ہی نہیں، ہم تو بیان میں بھی سوتے ہیں، نیند میں بھی سوتے ہیں۔ ہمیں کسی نے امریکہ میں پوچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں کہا ہمارا سونے کا کام ہے۔ کہا میں کہا پوری دنیا میں؟ کہا میں کہا تبلیغی جماعت میں، بیان میں سونا، تعلیم میں سونا۔ میں کہا صحیح بھائی، ہمیں تو بہت نیند آتی ہے اور بھوک بھی لگتی ہے، نہ آپ کھانا کھا رہے ہیں نہ سو رہے ہیں۔ میں کہا جب پاکستان ٹیم انڈیا سے کھیلتی ہے نا، انڈیا سے، تو جتنے پلینگ 11 ہے نا ان کی نیند اڑ جاتی ہے، باہر والے سوتے ہیں۔ میں کہا ابھی آپ تبلیغ 11 میں آئی نہیں، باہر ہیں اس لیے آپ کو نیند آ رہی، ورنہ آپ کرکٹ 11 میں آ جائیں انڈیا سے میچ۔ انڈیا کا جو ٹاپ پلیئر ہے نا، اس میں کا سعید انور پاکستان سے میچ کھیلتا تھا، 1 ہفتے مجھے بھوک غائب، 1 ہفتے پہلے بھوک نہیں لگتی تھی، 1 ہفتے کچھ نہیں کھاتا تھا اور نیند نہیں آتی تھی۔ آپ کو کیا بات بتاؤں، جو پلینگ اور جو ٹاپ پلیئرز ہیں، اوپنرز اور اوپننگ بولرز، ان کو تو نیند آتی کیا، ہوا بھی نہیں لگتی میرے دوستو۔ جس کو تبلیغ 11 لگ جائے نا، پھر اس کی نبی کی طرح نیند بھی اڑ جائے گی۔ جیسے مولوی الیاس صاحب ساری رات جاگتے تھے، بیوی نے کہا کیوں جاگ رہے ہیں؟ کہا تجھے پتہ چل جائے تو جاگنے والے دونوں ایک نہ ہونا میرے دوستو، تو نیند نہیں آتی۔ جتنی نیند ہمیں آ رہی ہے میرے دوستو یہ صحیح نہیں ہے، جتنی بھوک ہمیں لگ رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جیسے انسان کے سر میں عقل ہوتی ہے اور آنکھ کان، اس طرح دل میں بھی ہوتے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن عقل سے خالی۔ ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھ ہے لیکن اندھی ہے پڑی۔ ولہم آذان لا یسمعون، کان بہرے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، جانور سے بدتر مخلوق ہے۔ اسی اللہ کہتے ہیں لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ نہ مال اولاد یہ دیکھے گا قلب سے بنا کے لائے ہو نہیں، قلب سلیم۔ تو میرے دوستو جب تک اس سے نہیں دکھے گا نا تب تک آدمی زور نہیں لگائے گا جو عبد الوہاب صاحب نے لگایا، جو مولوی جمیل حاجی الوہاب صاحب چائے پی رہے تھے، ایسے چائے، میں اور جنید جب سے انگلینڈ جا رہے تھے تو چائے ایسے تھی یوں ایسے کپ، اور انہوں نے 1.5 گھنٹے بات کی، انہوں نے چائے کو نہیں دیکھا کہاں ہے، یہ ہے دین، ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا آدمی تھے، میں نے مزدلفے کی رات 83 کی ایج میں حاجی صاحب کو سخت تھکن میں 1.5 گھنٹے کے 2 نفل پڑھتے دیکھے، 1.5 گھنٹے کے 2 نفل۔ اور جب انہوں نے فجر پڑھی میرے ساتھ یہاں کھڑے تھے اور قاری پڑھ رہا تھا سورہ نبا، تو آئی نا ان جہنم کانت مرصادا، یوں کانپ رہے تھے، رو رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ ہمیں تو آیت جہنم کی سنا میں تو نیند آ جاتی تھی، قرآن پہاڑ پہ اتارتا پھٹ جاتا۔ تو میرے دوستو دین کا غم، تو یہ کیسے؟ تو یہاں آنکھ ہے، یہاں کان ہے اور یہاں دل، یہاں پھر اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لہ قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فانھا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ یہ اندھی ہوتی ہیں، یہ نہیں آنکھیں نہیں، یہ دل جو سینے میں ہے، یہاں عقل ہوتی ہے، یہاں عقل ہوتی ہے، یعنی یہاں انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ یہ بھی مجھے ایک یہودی عالم نے بتایا امریکہ کہ انٹیلیجنس اینڈ وزڈم بگ ڈفرنس، the whole world is gaining intelligence, the wisdom is going down، عقل چھٹی آ رہی ہے۔ سردیوں سے پہلے اے سی سروس کروا رہا ہے، پاگل ہے؟ نارمل ہے، -60 کینیڈا میں اے سی سروس کروا رہا ہے۔ موت سے پہلے جینے کی تیاری کر رہا ہے، نارمل ہے؟ پاگل ہے؟ موت سے پہلے جینے کی تیاری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کیسے کھلے گی یہ آنکھ۔ میں نے 4 مہینے اللہ کے فضل سے اس کے بغیر لگائے تھے،
کوئی کنیکشن نہیں بیوی سے, کوئی بات نہیں کسی سے, میں بالکل چپ. اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام اندر گئے, کہا یا مریم ان اللہ کی ہاذا, یا مریم یہ کہاں سے آیا؟ کہا قالت من عند اللہ, میرے اللہ نے بھیجا ہے. آپ باہر نکلے, اے اللہ تو نے مریم کو یہ کھانا دیا ان سیزنل فوڈ, مجھے بھی جو ہے کچھ بچہ دے دے بڑھاپے میں. کہا جائے زکریا یحییٰ دے دیا آپ کو, نام بھی رکھ دیا. اور یا زکریا 3 دن آپ مخلوق سے گونگے ہو جائیں گے, مخلوق سے گونگے, اور اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. آج امت مخلوق سے گونگے نہیں ہو پا رہی. میں تو اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے جاتا, یہ لے جاتا ہے میرے ساتھ 24, کیونکہ اللہ نے آسن عمل مانگا ہے, زیادہ نہیں مانگا ہے. اس کو چھوڑ کے جاؤ ورنہ پوری جماعت کو. کیونکہ میرے دوستو عبادت میں چند لوگوں کی عبادت قبول, سب کی عبادت قبول. امام کی نماز قبول, سب کو امام کی نماز کے ساتھ. میدان دعوت میں چند لوگوں کی غلطی سے پوری جماعت کو نقصان. 70 صحابہ شہید ہو گئے چند کی غلطی سے, ان کا کیا قصور ہے؟ حضور زخمی ہوئے. یہ دعوت کا کام اتنا, یہ ہم جہاز میں ذرا سی غلطی کریش کر دیتی ہے, سائیکل میں تو چھوٹی موٹی چوٹ لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ٹرک بتا رہے ہیں جو میں آپ کو پرسنل لائف سے بتا رہا ہوں. بیوی آئی ٹور میں, ڈسٹریکشن, ساری سیریز ہار گئے, فیل. بیوی ڈسٹریکشن, بچی ڈسٹریکشن, یہ ڈسٹریکشنز ہیں, کٹو سب سے. تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کا قصہ سنایا جو میں نے پہلے سنا تھا ایک یمنی عالم سے. یہ 2 قصے, اللہ کا شکر اس نے 4 مہینے سے پہلے بتا دیا, ورنہ میں بھی اس کے ساتھ جاتا. اس نے اس یمنی عالم مفتی میں بیان کر رہا تھا کہ عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ یہ بستی کیسے زندہ کرے گا؟ آپ کو یقینی اطمینان قلب. اللہ نے کہا عزیر سواری سے اترے, لیٹ جائیں. عزیر السلام لیٹ گئے, اللہ نے نیند دے دی. سواری ہے اور یہاں کھانا تازہ اور پکا ہوا کھانا یہ جلدی سپوائل ہوتا ہے, اور تازہ پانی دونوں رکھے ہوئے تھے. اب یہ سو گئے. اب اللہ نے ان کو روح واپس لوٹائی یہاں سے سر سے, تاکہ دیکھیں. آنکھ کھلی, ہاتھ پیر چلے, روح آئی. تو اللہ نے کہا ہاں بھائی عزیر کتنی دیر کے لیے سوئے تھے؟ تو ہمار تو ہڈیاں تھیں اور کھانا ہاتھ لگایا تازہ, لم یتسنہ, پانی تازہ. تو کہا ہے اللہ 1 دن, آدھا دن یا تھوڑی گھڑی. کہا ہے عزیر آپ کو 100 سال کی موت دی تھی ہم نے. جب تک میرے دوستو دنیا سے نہیں کٹو گے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. آپ جم میں ایک ہی ویٹ سے ویٹ لگا رہے ہیں, مسل بڑھا کے دکھا دو مجھے. ویٹ بڑھاؤ بھائی, 2 چلے کرو, 3 چلے کرو, 6 مہینے کرو, 8 مہینے کرو. دین کو سامنے لاؤ, دنیا پیچھے. ٹائم ملے گا تو فاطمہ کو کھلاؤں گا, فاطمہ بھوکی. ٹائم ملا تو حسنین کو کھلاؤں گا, ٹائم ملا تو میں عائشہ کو کھلاؤں گا. آپ کے گھر میں 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا, ہمارا تو ٹرنچ برنچ کرنچ ہائی ٹی لوٹی پیٹی پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے, کھانا ہی کھانا. میں کینیڈا میں گیا تو امیگریشن آفیسر تھا, تو اس نے مجھ سے کہا وی نو ہو یو آر بٹ وی فار سیکورٹی ریزنس وی ہیو ٹو آسک سم کوسچن. اندر لے. میں کہا اوکے گو ہیڈ. کہتا وائی آر یو آفٹر 20 years؟ میں کہا بیکاز یو ڈونٹ گیو ویزا, یو کیپ پاسپورٹ فار 3 months. I am a frequent traveler. I cannot keep my passport for 3 months. Okay. Where is your family? I said, I'm not fool to bring my family in -40. They feel cold. So why did you come? To see my friends. They invited me. They're in problems, different problems. Acha. Do you do any fundraising? I said, no fundraising. I spend my own mal and own wealth. Acha, mashallah. I have a question as well. Kehta, what? A beautiful room, but there's a useless thing in this room. Kehta, really? Yes, you. What is your purpose of life? After 1 minute ke pause kehta, I don't know. Should I tell? Kehta, yes. Workaholic, eatoholic, alcoholic and shitoholic. Kehta, yes, this is my purpose. Sirf perfect khana nikalna, bas. Acha khana, acha nikalna. Mere dosto, ye purpose of life. 3 chand ghar mein chula, hilal thumma. Ye sunnat hai khane ki. دعوت کا کام کیا ہے؟ ایسے کہ جان نکل جائے, جو عبد الوہاب صاحب کی دیکھی. اللہ کا باقی نفس اللہ یکون المؤمنین, یہ سنت دعوت ہے. کہاں ہے بھائی جان نکل؟ واللہ جم بھی جان نکل, ٹرینر اور جان نکل جائے. تو میرے دوستوں دنیا سے کٹنا, نماز میں دنیا سے کٹنا, اللہ اکبر, گئی دنیا. ہمارے تو اللہ میری مسجد کا قصہ ہے. پیچھے آدمی شاؤٹ کیا, امام صاحب 3 رکعت پڑھائی. کہا نہیں 4, کا قسم سے 3. کہا کیوں؟ کہا میں 4 دکانوں میں جاتا ہوں, آپ 3 میں گئے تھے, سلام پھیر دیا. دکان گھوم رہے. میں حج پہ تھا تو 700-800 ابھی وہ ملا مجھے آدمی کہیں کہ آپ نے ہمارے یہاں بیان کیا تھا موبائل والا قصہ. میں کیا کہ حج پہ ہو رہا تھا تو ابھی آدھے حاجی نماز میں تھے. امام نے مجھے بلایا, میں گھوما تو حاجیوں نے دیکھا ایک آدمی کہ امام صاحب کسی کا آئی فون ملا ہے. تو جو آدھے حاجی نماز میں تھے, اعلان جیسے سب نے دیکھا ہمارا آئی فون تو نہیں. نماز میں بھی جیب چیک کر رہے ہیں, یہ نہیں چیک کر رہے ہیں ایمان ہے یا نہیں, کہ اللہ کو دل رب مان رہا ہے یا نہیں. کس کو رب مان رہا ہے؟ امریکہ. حکومت بدل جائے تو حالات ٹھیک ہوں گے.
ڈالر نیچے آ جائے. ایک آدمی مجھ سے کہا سعید بھائی ڈالر اوپر جا رہا ہے کچھ کریں. میں کہا ڈالر واپس آ جائے گا, تو اوپر گیا نیچے نہیں آئے گا, تو اپنی فکر کر, چھوڑ ڈالر کو, اس کو کہاں چکر جانے دے اوپر, اپنی فکر کر, واپسی نہیں ہے. تو پہلے میرے دوستو اللہ کے واسطے, ہمارے ہاں تو آپ کا نہیں پتا, ہمارے ہاں تو گشت میں موبائل دے, موبائل تعلیم میں چھپ کے, اللہ دیکھ رہے کوئی مسئلہ نہیں, امیر صاحب نہ دیکھ رہے, ذرا تو یہ کیا پورا حرم اس سے بھرا ہوا ہے. میوزک, ویڈیو, بیوی سے بات ویڈیو, پیچھے مرد دیکھ رہے ہیں ویڈیو, بیوی بغیر لیٹی بھی ہے, بیوی بغیر پردے کے, سب دیکھ رہے ہیں. میرے دوستو یہ ہم بھائی صاحب کہتے تھے کہ مولوی الیاس صاحب فرماتے تھے جب جماعت بد نظری کرے گی دنیا میں زنا پھیلے گا. جو سورج لے کے چلتا ہے وہ پھیلتا ہے. کہتے ہیں جی اس کو چلے میں نکالو, میں تو نہیں نکالتا, صاف بات ہے, پوچھ لو آپ بھائی, مجھے میری شکایت کر دیں, میں یہ بتاتا ہوں یہ گھر میں کیا کر, کیوں جو گھر میں کرتا ہے وہ چلے میں پھیلائے گا. اب وہ صفات آ نہیں رہی. ایک اصحاب اخدود کا بچہ سب کو ہدایت دے گیا. میرے دوستوں ہمارے تو آپس میں مسائل ہو گئے. اس ظالم نے اتنا کیا بتاؤں اس کو. تو بھائی دنیا سے کٹ کے تو دیکھو, تھوڑی اسٹارٹ تو کریں ہم کہ چلو آج اثر سے عشاء بند موبائل, بند وائبریٹ پہ فون رکھا ہوا ہے, ٹٹ وائبریٹ ہو رہا ہے کہ کہیں. اب پہلے تو ہوتا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اب کو ہوتا استغفر اللہ, کتنی کالیں مس ہو گئے استغفر اللہ, ہے نا. وہ حضرت حارث سے پوچھا اللہ کے نبی نے صبح کیا کی, کہا ایمان کی حالت میں, کہا کیا دلیل ہے, کہا جب صبح اٹھتا ہوں سب سے پہلے موبائل تلاش کرتا ہوں کہاں ہے, پھر چیک کرتا ہوں واٹس ایپ فیس بک سب چیک کر, نہیں دل کو چیک کر, دنیا سے کٹا ہوا. میرے دوستو دنیا بہت گندی چیز ہے. بھینسوں کے باڑے میں جاؤ اور کوئی یار بو آ رہی ہے, اس کو نہیں مانے گا, آپ بکواس کر رہے ہیں, نہیں آ رہی بو, میں بیٹھا ہوں 8 گھنٹے سے. میرے دوستو دنیا گندی ترین چیز ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا, اے نبی اس گھٹیا دنیا کو آنکھ سے اٹھا کے نہ دیکھنا. اللہ کی قسم میں ڈبکی مار کے آ رہا ہوں. یہ جتنے پیٹ ایک آدمی اتنا, کیا یہ برکت ہے؟ جی برکت الحمدللہ, بہت برکت الحمدللہ. اتنا پیٹ یہ بیماری ہے, پیٹ کا بڑھنا بیماری. میرا کولیسٹرول بڑھ گیا الحمدللہ, بہت زیادہ ہو گیا, بیماری ہے. میری شوگر بڑھ گئی الحمدللہ, بیماری ہے. میرا پیر سوج گیا, بیماری ہے. میری دنیا بڑھ گئی, بیماری ہے. اور پکی بات بتا رہا ہوں بڑے بڑے علماء سے, جو جتنی دنیا استعمال کرے گا اپنے اوپر اتنی جنت نیچے جائے گی. یہ پکی بات ہے. دنیا آنا مسئلہ نہیں. میں 2007 کی گاڑی چلاتا تھا ابھی تک, کیمری 2007. مجھے ایک مرید نے کہا سعید بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, لک ایٹ یور اسٹیٹس, پلیئر کرکٹر فلاں فلاں فلاں, یہ 2022 کی گاڑی ہدیہ گفٹ ہے آپ کو, میں آپ کو لے کے دوں. کیمری میری گاڑی ہے 25 لاکھ کی, وہ 3 کروڑ کی. میں کہا بات سنو یار, میں 2007 گاڑی چلاتا ہوں, سب مجھ سے ڈرتے ہیں, مار نہ دے مار نہ دے. میں 23 گاڑی چلاؤں, سب سے ڈروں گا, مجھے مار نہ دے. او بھائی مجھے سکون سے گاڑی چلانے دے. میں جہاں پارک کر کے سو جاتا ہوں 23 گاڑی میں سوؤں گا. وہ جھونپڑی میں بچہ اٹھا کے لے گئے, کبھی سنا ہے؟ جھونپڑی میں بچہ اغوا ہو گیا, 25 کروڑ مانگ رہے ہیں. سیٹوں کے بچے اٹھتے ہیں بھائی, ہے نا. پیسے چوری ہوتے ہیں, پیسے چوری میں بینک میں ڈال دو. آدمی اٹھا کے لے گئے, لا بیٹ نکال بینک سے. کہاں بچیں گے بھائی ان سے؟ جو کچھ ہوتا ہے ما اصابک مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر, تمہارے گناہوں کی وجہ سے سب کچھ ہمارے. تو میرے دوستو اس دنیا سے کٹو, یہ بہت خطرناک. حضرت عثمان غنی بیوی سے کہہ رہے ہیں وہ چراغ بند کرو, تیل ضائع ہو رہا ہے. دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم بان الجنہ, یہ جان مال میرا ہے. 1-1 روپے کا سوال کروں گا. ایک آدمی رولکس $200,000 کی گھڑی, میں کہا اس میں 25 گھنٹے ہیں, کہا نہیں 24 ہیں. میں کہا پھر کیوں خریدی ہے, 25 گھنٹے تو میں بھی لے لوں, اس میں 24 ہیں, $2 لاکھ. کیا کر رہی ہے؟ 4 جگہ امت کا مال نکالا اللہ کے نبی نے, گھروں سے, کپڑوں سے, کھانوں سے اور شادیوں سے. اور ہمارا سارا چارہ جو لگا, مکان پہ مکان, شادی پہ شادی. مجھے کراچی میں کہتے ہیں سعید بھائی آپ شادی پہ نہیں آئے. میں کہا جی بس مصروف تھا. کہا اگلی میں آئیے گا, ایسی شادی کروں گا پورا کراچی یاد کرے گا, وہاں لگاؤں گا میں پورا. مکانوں پہ پیسے, کپڑوں. حضرت عمر کو پیچس سے چابیاں ملی, ہے نا. میرے دوستوں صحابہ کی سنت تو دیکھیں. تو دنیا سے تھوڑی دیر کٹنا. نمبر 3 میرے دوستوں اگلا قصہ, ابراہیم اسلام نے کہا اللہ یہ بستی کیسے زندہ کرے گا آپ کی؟ نہیں اللہ دل کے اطمینان کے لیے. تو اللہ نے کہا ابراہیم اسلام 4 پرندے لیں اور ان کو اپنے سے مانوس کر لیں, اور 4 جب مانوس ہو جائیں اب ان کو ذبح کریں, اور سب کو گوشت چھوٹا چھوٹا بنائیں, کیما بنا دیں, اور 4 گردنیں الگ کر لیں اور الگ کر دیں گردنیں. یہ بھی میں نے یمنی مفتی سے قصہ سنا, علماء بیٹھے تھے, سب نے سنا یہ قصہ. اب یہ جناب 4 نیکس ہیں اور خون ہے,
اب ابراہیم اسلام نے قیمہ بنایا، یہ نہیں کہا چلیں یہاں رکھ دیں، کہا نہیں ابراہیم وہاں جاؤ، ایک جز لے کے وہاں جاؤ، اس پہاڑ پہ بغیر مشقت کے مسل نہیں بنتے. عورت جب تک 9 مہینے باہر سے پریشان نہیں ہوگی اندر بچہ نہیں بن سکتا، چیخیں مارے گی پھر اندر بچہ. عورت باہر سے جین فونڈا اندر بچہ بن نہیں سکتا کہ میں باہر سے پتلی دبلی، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی الٹی نہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان فطرت کبد پہ بنا ہے، مشقت پہ. کشتی ہائی وے پہ چلا رہا ہے، پانی کی جگہ چلے گی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا ایک جز لیں وہاں رکھ کے آئیں، دوسرا جز لیں وہاں، پھر واپس، تیسرا چوتھا، 4 جز مشقت کرائی. والذین جاہدوا، یہی تو ہے، بغیر مشقت کی دنیا نہیں بنتی. نماز میں آپ ذرا مشقت کریں، 2 گھنٹے کی نماز پڑھیں، دیکھیں کیسے نماز بنتی ہے. جیسے 2 گھنٹے جم میں، ہمارے یہاں پاکستان میں بڑے بڑے بوڑھے جم پہنچے ہوتے ہیں، 80 سال کے، 100 کلو اٹھا رہے ہیں، اور فجر میں کمبل نہیں اٹھتا 5 کلو کا. حضرت کمبل نہیں اٹھ رہا، 1 کلو کا کمبل نہیں اٹھتا. تو ابراہیم صاحب کو اللہ نے کہا چلیں اب آپ بلائیں ان کو، پرندوں کو. تو اللہ نے گردنوں میں جان ڈالی اور خون جو ڈرائی تھا اس کو حرکت دی، خون چلا، اور خون چلا آپ کے پیروں کے سامنے، وہاں چاروں پہاڑیوں پہ گیا، اور 4 پرندوں کو اللہ نے جان دی اور پیدل چل کے آپ کے پاس آئے بغیر مجاہدے کے. دوستو کمفرٹ زون پہ کوئی دین نہیں ہے. کمفرٹ زون میرے دوستو، آج لوگ کہتے ہیں سعید بھائی بس دعا کریں، بس وہ میں نے صوفہ سیٹ دیکھا ہے بڑا ہی آرام دہ ہے، اس آرام دہ صوفے پہ دین نہیں آتا. میں ایک دفعہ آیا تھا آپ کے ساؤتھ افریقہ، نام نہیں لوں گا، بڑی مسجد تھی 7 سٹار. تو مجھے مولوی احسان صاحب نے کہا تھا ذرا ساؤتھ افریقن سے جا کے بات کرو. تو میں آپ کو 10 حدیثیں سنا سکتا ہوں صحیح مسجد کی، لیکن آپ کو ہضم نہیں ہوں گی. امریکہ سنا کے آیا، یہاں تو ماریں گے لوگ مجھے، اللہ معاف کر. تو میں آیا، میں نے نماز پڑھی، اللہ اکبر. امام کے سامنے فاؤنٹین تھا، تو میں نماز میں سورہ فاتحہ میں فاؤنٹین دیکھ رہا تھا بڑا زبردست. میں کہا میرے ڈیفینس میں گھر بن رہا ہے، ایسے ہی بناؤں گا. پھر میں رکوع میں گیا، ایمبرائڈری کارپیٹ، میں کہا یہی ایمبرائڈری گھر میں لگاؤں گا. پھر میں نے سلام کیا، ووڈ ورک، سلام ووڈ ورک، اوپر شینڈیلیئر. میں کہا یہاں تو مجھے اللہ یاد ہی نہیں آیا پورے نماز میں. میں کہا پٹھانوں کے ساتھ گیا 9000 فٹ پہ، 9000 فٹ پٹھان، میں پنجابی 14 پٹھان، 9000 فٹ، پتہ نہیں ہم کتنے دن میں پہنچے تھے. اور ایک پیر، دوسرا پیر، تیسرا، چوتھا نیچے سیدھا، بیگ اٹھایا ہوا، بیگ وہ، اور سلیپنگ بیگ یہاں اور بیگ اوپر. اب پٹھان جا رہے ہیں، اردو بھی نہیں آتی ان کو، پک پلا. میں پنجابی اکیلا پھنسا. 9000 فٹ پہ پہنچے. اوئے ہوئے جو میں پہنچا ہوں، جو دل ڈر لگا ہے، اللہ کی قسم یہ ڈر جو ہے نا، یہ یہاں نہیں آ سکتا بھائی، جو مرضی کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گئے. ہاں نوٹ گن رہے ہیں، $1 $2 $1000 $2000 $3000 $4000 $300. اب وہاں پہنچے تو میں نے کہا بھائی پیشاب، ان کا بیٹھ جاؤ جہاں مرضی پیشاب. میں نے کہا دماغ خراب ہے؟ کہا سب پیشاب. میں نے کہا نہیں بھائی توبہ کھل گئی، یہاں پیشاب. کہا اوپن سب، کوئی نہیں دیکھے گا. میں کہا بھائی دماغ اوئے. میں نے کہا اللہ کہاں پھنس گیا. 15 دن کی تشکیل میں ایمان سے ایسا اللہ یاد ہے 1 منٹ کے لیے نہیں گیا. خیر میں نے پیشاب روک لیا. میں کہا نہیں پیشاب نہیں کرنا، باڑ میں جائے، میں کہا مر جاؤں گا. خیر انہوں نے کہا ماحول بہت اچھا ہے یہاں، کرکٹرز کو جانتے ہیں، شاہد آفریدی، وسیم اکرم، وقار جون، سعید انور، اور کسی کو نہیں جانتے. تو میں نے کہا کرنا کیا یہاں؟ کہا 15 دن کو کلمہ نماز سکھانی. میں کہا اچھا پھر؟ اچھا سردی بہت، اتنی سردی کی ناٹ بلیو، کوئی ہیٹر نہیں، کوئی گیس نہیں، کوئی بجلی نہیں، ٹارچ اور بش، اتنے بڑی بڑی جھاڑیاں بش. میں کہا بھائی ماحول بہت اچھا ہے، بس یہاں سانپ بہت ہیں، اکیلے باہر نہیں جانا. وہ سانپ بہت ہیں یہاں، تو چھپکلی آ جائے نا اللہ معاف کرے، سانپ بہت ہیں. ہم وہاں نواب شاہ میں گئے، ممی ڈیڈی برگر بچے ڈیفینس کے نا اسٹائل والے، یہ سینٹائی سیمائی ہے نا راؤٹ. تو میں نے کہا چلو تبلیغ میں 10 دن کے لیے. آخری اشرے لے گئے، 52 ڈگری گرمی، اور مرکز میں سوراخ. یہ بتانا مجھے ایک پٹھانوں قصہ، مرکز میں سوراخ. اب جناب ہم نے بیان کیا، میں نے عشاء کا تراویح تھی پڑھی، بیان ہوا تعلیم. میں باتھ روم گیا، میرے بیگ میں سے 3 سانپ بڑے، اوئے ہوئے ہماری ڈیفینس کے بچے بھاگو. میں کہا نکلو. تو انہوں نے کہا بھائی صبح آپ کا بیان ہے، یہاں تو 8-10 ہزار آدمی آئے گا. میں کہا بھائی زندہ رہیں گے تو بیان کریں. تو کہا یہ پٹھانوں کی جماعت ہے تو یہ آپ کا پیرا دے گی. میں کہا پٹھان کو سانپ کچھ نہیں کہا. میں چھوڑو یار، ہماری تو بیوی سانپ مارتی. تو میں کہا امیر صاحب یہ بات صحیح. کہا نہیں میں بتا رہا ہوں، میں ممبر پہ بیان کر رہا تھا 3 ہفتے پہلے، سانپ میرے سے، میں کہا سانپ. تو سانپ نے سر نکالا، خان صاحب نے مسواک نہیں ہوگی، سر پہ ماری، 1 2 3 سانپ باہر نکلا. خان صاحب نے الٹے ہاتھ سے پکڑ لیا، سانپ پکڑ لی اور نکالا اس کو، نکلا باہر اور نکالا. کہا نسوار ضرور، نسوار ڈالی 2 منٹ میں سانپ مارتے، نسوار سے مار دی. کہ ہماری بیویاں مارتی ہیں، تم سانپ سے کرتے. تو میں وہاں گیا ان کو سامنے، میں کہا یا اللہ. اب میں جناب اچھا مسجد ٹوٹی ہوئی، کوئی دروازہ کوئی کھڑکی نہیں،
اور قبریں کھلی ہوئی مسجد کے باہر. ارے میں نے کہا اللہ کہاں پھنس گئے. خیر رات کو 2 بجے پیشاب آیا, توبہ توبہ. میں کہا اللہ صبح پٹھان اٹھ ہی نہیں پٹھان, پتہ نہیں کیسے ہو. اب میں گیا, ایک گلاس لیا اور اتنی بڑی بڑی جھاڑیاں. میں نے جو دعا تھی نا خبث و خبائث وہ دل سے پڑھی. اللہ ورنہ تو ڈیفینس میں اللہ نے کہا وہاں تو یہ تو تھا ہی نہیں. وہ میں گیا ایک ایک اسٹیپ لیتے ہوئے, ٹارچ میری موبائل کی, سانپ. اب میں ہمت کر کے بشز میں بیٹھا, جیسی بیٹھا ہوا چلی, میں نے شراک جمپ ماری ادھر. 15 جمپس کے بعد پیشاب کیا. وہ اللہ یاد آیا ہے, اللہ کی قسم یہاں آ ہی نہیں سکتا. میں چترال گیا -10 میں, کھلے ٹوائلٹ, اور میں بیٹھا کانسٹیپیشن. ایک گزرا 2 چوہے گزرے, سارا کانسٹیپیشن ریلیز 2 منٹ میں. او یا اللہ, او باتھ روم میں اللہ, وضو. اچھا میں نے کہا یا اللہ چترال پہلی دفعہ آیا ہوں, یا اللہ غسل نہ کرانا, یا اللہ غسل. رات کو ہی غسل, ٹھنڈا پانی پڑا ہے. اللہ میرے دوستو, بغیر مشقت اللہ, یہ دھوکہ ہے. میں بچہ یاد آ رہا ہے, خزیمہ نہیں, مجھے بچہ یاد آ رہا ہے, مجھے بیوی یاد آ رہی ہے. بیوی ایسا نہیں میرے دوستو. اس لیے بھائی نو پین نو گین, نو پین نو گین. یہ ہے اللہ کی قسم, ایک دفعہ اس کو کھلوا لو, تھوڑا سا مشقت کر لو, دنیا سے کٹ جاؤ. اللہ وہ دکھائے گا کہ پھر آج جان لے کے پھرو گے. اللہ میں کہاں تیری جان دوں, یہ جان تیری ہے, مال تیرا. پھر اللہ سب سے 3 علامتیں ہیں, جنت بن گئی ہے, جنت بن گئی ہے. سمجھ لو بھائی, سن لو. میرا پاکستان میں گھر ہے, ماشاءاللہ بیوی ہے میری, میرا گھر بہت اچھا ہے, سولر وولر لگا ہوا ہے, مجھے الحمدللہ رینٹ آتا ہے. اللہ نے مجھے فضل سے فارغ کیا. میں نے اللہ سے مانگا یا اللہ میں کام نہیں کر سکتا, میں بالکل لیزی ہوں, میں انٹروورٹ ہوں, بہت انٹروورٹ, بچپن سے انٹروورٹ, لیزی. پتہ نہیں کیسے کرکٹ کھیلا, یا اللہ. اب میں نہ یہاں ہوں زامبیا زمبابوے. اب کیا ہوا, میرا یہاں دل نہیں لگ رہا, سچ بتاؤں دل نہیں لگ. میرا دل وہاں اب آخری دن ہے نا, وہاں لگ رہا ہے دل. بیوی یاد آ رہی ہے, بچے یاد آ رہے ہیں, خزیمہ اسید یاد آ رہے ہیں, مجھے یاد آ رہے ہیں. تو جس کی وہاں جنت بن جاتی ہے نا, تو پہلی علامت ہے اس کا یہاں دل نہیں لگتا. ہمارا کتنا دل لگ رہا ہے یہاں, ہے نا, کتنا دل لگ رہا ہے نا. ہمارے ایک ساتھی جماعت تھی جہازلہ, تو وہ دعا بہت کہ اللہ شہادت کی موت. تو کہا ذرا رویا کیا ہوا, کہا نہیں شہادت کی موت ہے, ابھی نہیں چاہیے, بعد میں. تو میرے تو ہم مرنا نہیں چاہتے. وہن کی بیماری, دنیا کا شوق, موت کی کراہیت, مرنا نہیں چاہتے میرے دوستوں. پہلی علامت, وہ قسم کھا رہا ہوں, وہاں جنت بن گئی. اللہ جنت کی حالات قبر میں لائے گا, اور قبر سے ہی آئیں گے. یہاں دل نہیں لگے گا, پہلی علامت. نمبر 2, وہاں دل لگے گا کب اللہ کی زیارت ہوگی, کب فرشتے دیکھوں گا, کب اللہ کے نبی کی زیارت, کب صحابہ کو دیکھوں گا. اور تیسری چیز کیا ہوگی, ہر وقت پاکستان جانے کی تیاری, نکلوں یہاں سے نکلوں, ہر وقت مرنے کی تیاری. یہ 3 علامت بتائیے میرے دوستو. اگر یہ کام ہم اصولوں پہ کریں گے, اللہ کی قسم یہ جو جماعت ہے نا, اللہ جتنے لوگ ہیں, حاجی صاحب کہتے تھے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے کافی ہیں. اور خدا نہ خواستہ دیکھو قرآن میں 2 جگہ ایمان والوں کو عذاب علیم ہے, 2 جگہ. ایک کا ہے هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والوں اگر اس کام کو تجارت نہ بنایا, عذاب سے نہیں بچ سکتے, یہیں دے دوں گا. نوفی علیہم اعمالہم, سارے اعمال یہیں واپس کر دوں گا, سب لے لو, ایک مسجد 10 لو, 10 گنا لو, کچھ بھی نہیں ملے گا. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم, مال اولاد سے تعجب ہے نا, اللہ ان کو مال اولاد سے عذاب دے گا. وتزک انفسہم کافرون, اور موت سے پہلے ان کا ایمان چھین لے گا. میرے دوستو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. جو آپ میں سے کون بتائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد ایک دن بھی دنیا کا کام کیا ہو؟ بتائیں بھائی. جی مولوی امیر صاحب, 1 منٹ دنیا کے بارے میں سوچا ہو؟ کہہ رہے ہیں سنت ہے, یہ غلط ہے. ہاں حدیث میں حلال روزی کا منع فرض ہے, سنت نہیں. اللہ کے نبی نے کیا, پوچھے, میں تو سب علماء سے پوچھ دیا, ایک نے بھی نہیں کہا. اور آج یہاں ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو نبی کی تباہ کریں, نبی کے ساتھ جنت جائیں گے. ہمیں مولانا احمد بھالپوری صاحب مجھے بہت یاد آتے ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے بتایا, بہت یاد آتے ہیں. اور ان پہ یہ آیت فٹ ہوتی تھی. آج کیا, یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر تبلیغ کا کام صحیح کرو گے نبی, واللہ یعصمک من الناس, اللہ ساری انسانیت سے بچائے گا. مولانا احمد صاحب اکیلے پھرتے تھے بغیر سیکورٹی کے. وہ سب بتاتے تھے کہ وہ کون جائے گا نبی کے ساتھ جو صبح مشورے کرے گا دین کیسے زندہ ہو جائے, دن میں مارے مجمع کے پیچھے پھرے گا انبیاء کی طرح, اور رات کو لمبی لمبی قیام اللیل کرے گا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, تھوڑا سوتے ہیں. یہ انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا. میرے دوستو اللہ نے ہمیں کیا کہے
فتح نبی کی اتباع کرو. نبی کی اتباع کیا ہے؟ دن میں تھے مدثر، رات میں تھے مزمل. اور مدثر کہتے تھے ان لک فی النہار سبن طویلا، دن میں مجمع میں تیرو سبن طویلا، لمبا تیر. یہ ذکر اذکار جو انفرادی ہے کسی عالم سے پوچھو، وہ تو رات کو ہے. من اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، رات کو لمبی عبادت کرو، رات کو لمبا قرآن پڑھو، رات کو تتجافی جنوبہم، رات کو تہجد پڑھو، بالاسحار هم یستغفرون، رات کو استغفار کرو. دن تو مجمع کے لیے ہے. ان کو دعوت دو، ایمان بناؤ، ان کو تعلیم دو قرآن کی، ان کو اپنی زندگی سکھاؤ حکمت، ان کو تزکیہ کرو. تو میرے دوستو، نبی کی اتباع، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی، کہہ دو میں تو دعوت کا کام کرتا ہوں، یہی میرا راستہ ہے، میرا دوسرا راستہ نہیں مشرکوں کا. تو میرے دوستو، خدا نہ یہ کام نہ کیا تو ہمارے مولوی الیاس صاحب، مولانا سید خان صاحب فرماتے تھے اگر تم نے اس کو مقصد نہ بنایا کام کو تو کیا ہوگا کہ تم کام کرو گے وہ کھائیں گے. یہ آج ہو رہا ہے. بھیک مانگ رہے ہیں مسلمان مشرکوں سے، اللہ کے دشمنوں سے مسلمان بھیک مانگ رہے ہیں. تمہاری عورتیں ان کی نقل کریں گی، فیشن کریں گی، اور تمہارے ملک وہ چلائیں گے. آج ہماری مسجدیں وہ چلا رہے ہیں ہم پاکستان میں. اور اگر تم نے اس کام کو ویسے کیا جو نبی نے کیا ہے، فتح بھی انہیں، تو وہ کمائیں گے، تم کھاؤ گے. ان کی حکومتیں تم سے مشورہ لے کے ملک چلائیں گے، اور ان کی عورتیں تمہاری عورتوں کی زندگی اپنائیں گی. تو میرے دوستو بھائی، کون نیت کرتا ہے اس کام کو مقصد بناؤں گا؟ 2.5 گھنٹے نہیں بھائی، 2.5 گھنٹے ہمیں نہیں چاہیے. یہ تو کہیں ہے ہی نہیں قرآن حدیث میں 2.5 گھنٹے. ہم اس کام کو اوپر رکھیں، یہاں کام رکھ کے چلیں گے. اگر ہم نے یہ جو ابھی پاکستان میں سیلاب آیا نا، 20 سال سے تو میں جا رہا ہوں، ما تسبق امت اجلھا وما یستاخرون، کسی کو عذاب پہلے بعد میں نہیں آتا. یہاں 20 سال سے یار نکلو، کہہ رہے نہیں جی ہمارے ابا جان نہیں جانے دے رہے. پہلا انکانا آباؤکم و ابناؤکم، جی بیٹے، جی بیویاں، جی برادری، جی کنبا، یار گھر جو ہے نا وہ چھوڑ نہیں سکتے، یا تجارت خراب ہو جائے گی، اور جو یار یہ جو مال کمائے، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ کے راستے سے روکے، پھر اللہ کا عذاب انتظار کرنا. تو میرے دوستو، زندگی ایک ہے. جو کچھ دیکھو میں نے اللہ سے مانگا تھا، آپ کو بتا رہا ہوں کیا پرانے ہوں. میں نے اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ مجھے مہینے کے اتنے پیسے چاہیے، تو دے دے، میں کوئی کام نہیں کروں. اللہ کی قسم اللہ نے دیا، اتنی برکت دی ہے سوچ بھی نہیں سکتے. اور یاد رکھنا میرے دوستو، دعوت کا جو کام ہے نا، دعوت تعلیم نہیں، تعلیم میں ثابت ہے کہ حضرت عمر نے تنخواہیں لگائی تھی امام کی مؤذن کی. جو بکواس کرتا ہے نا عجیب باتیں کہ پتہ نہیں کس کا مال ہے، اللہ معاف کرے. دعوت اپنے مال جان سے. کیوں؟ میرے محلے میں ایک تھا امام، اس کا بیٹا اعتکاف میں کوکین پیتا تھا. تو کہا سعید بھائی مجھے سمجھ نہیں آتا تبلیغ کا کام، اگر تم میرے بیٹے سے کوکین چھڑوا دو، اعتکاف میں پیتا ہے مسجد میں بیٹھ کے، اگر چھڑوا دو، پتہ نہیں جنید شمشید کو کیسے چھڑوا دیا گانا، تمہیں گراؤنڈ کیسے چھڑوا دیا، یوسف کو تمہیں 4 مہینے لگاؤں گا. میں اس کو لے گیا کبھی کھانے پہ، کبھی برگر، کبھی پیزا. 20 سال پرانی بات ہے جب ڈالر 50 کا تھا، اب تو ڈالر 300 کا ہو گیا. 50 کا ڈالر پاکستانی روپی کافی مہنگا تھا. ہم نے 8-10 دن 10 مہینے دوستی کی. چلو بھی عشرہ رمضان کا چلے گئے، حیش چھوڑ دی، کوکین چھوڑ دی، نماز چھوڑ، داڑھی آ گئی. تو امام نے کہا کیا کیا؟ میں کہا کچھ بھی نہیں. کہا اس کو کون سی آیت سنائی؟ ہمیں تو قرآن آتا نہیں. کہا پھر؟ میں کہا آپ کا ظالم بچہ پچھلے 10 مہینوں میں میری جیب سے 3 لاکھ کے برگر پیزا کھا چکا ہے، اب رات کو دعا مانگتا ہوں ظالم کو ہدایت دے، کتنا مال کھائے گا. تمہیں مال لگاؤ، اپنا جان لگاؤ. پھر دیکھو دوسرے کا مال جان سے کوئی، اس کی گاڑی جل گئی کوئی نہیں، میری موٹر سائیکل ٹوٹ گئی، مجھے دل. تو بھئی اپنے جان مال کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے، اللہ پھر بعد میں اثر ڈالے. تو کون تیار ہے بھائی اس کام کو اپنا مقصد بنائے گا انشاءاللہ؟ اس کو سامنے رکھ کے دنیا میں لگیں گے. آئی نہیں تو نہیں، کوئی تقدیری دنیا نہیں چھین سکتا ہے نا. اللہ یبسط رزق لمن یشاء ویقدر، جس کی کھول دے، جس کی بڑھا دے. واغنا، جس کو امیر کر دے، جس کو. یہ تقدیر. ہاں حدیث میں آتا ہے اعمال جو ہیں، نیک اعمال رزق بڑھاتے ہیں اور برے اعمال رزق گھٹاتے ہیں. کوئی چیز تمہاری زندگی نہیں بڑی کر سکتی صلہ رحمی کے علاوہ. صلہ رحمی کرو، عمر لمبی ہوگی اور خوب لمبی ہوگی. ہمارے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو منع کرتا تھا کھانا نہ کھاؤ زیادہ. 8 دفعہ دن میں کھانا کھاتا تھا، 8 کھانے. 50 سال میں چلا گیا، 100 سال کا کھانا 50 سال میں کھا لیا. تو بھئی آرام سے کھاؤ، انشاءاللہ زندگی لمبی ہوگی. جو آدمی زیادہ کماتا ہے نا، 50 سال میں اللہ کہتے ہیں واپس آ جاؤ، روزی ختم، چلو اب تمہاری 30 سال کی نمازیں گئیں، عمرے گئے، حج گئے. تو آرام سے کماؤ، کھاؤ، انشاءاللہ لمبی زندگی ہوگی انشاءاللہ تعالی. بتائیں بھی تشکیل شروع کریں، بسم اللہ کریں. ہم تشکیل، بھائی تشکیل میں سجدے میں نہیں جانا، تشکیل دل کھل کے کریں انشاءاللہ. کون تیار ہے ہر سال 4 مہینے کے لیے؟ میں تیار ہوں انشاءاللہ، ہر سال 4 مہینے. ماشاءاللہ آپ کا دین قسم سے بہت پیارا ہے. میں تو پاکستان سے کہا اگر قرآن کی آیت دیکھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، گجراتیوں کو آ کے دیکھ لو کیسی اللہ نے حسین دنیا ان کو دی ہوئی ہے.
ہاں اللہ دنیا کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت. انسان سب سے قیمتی چیز ہے. هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا حیثیت تھی تمہاری؟ 4 مہینے ہر سال انشاءاللہ. ایک اور کون تیار؟ 2 3 4 5 ماشاءاللہ 6 7 8 9 کوئی مسئلہ نہیں. 10 اللہ 4 مہینے میں دنیا. 11 12 13 14 15 ماشاءاللہ. تو سب ولی اللہ ہے, کیوں بیان کروائے بھائی؟ 13 ماشاءاللہ. اور بتاؤ بھائی, اور بتاؤ. جی بھائی دعوت ایسے دینی ہے لوگ آپ کو پاگل کہیں, بزرگ نہ کہیں. ابھی تو بزرگ کہتے ہیں نا, بزرگ آ گئے. پاگل کہیں, مجنون آ گیا ہے. ابھی ہمارے جنرل جاوید ناصر صاحب مسکراتے مرے, 95 سال کے, مسکرا رہے تھے. کیا جنرل تھا وہ, کیا پلٹا. 10 پارے روزانہ تلاوت کرتا تھا, 10 مہینے اللہ کے راستے میں سفر کرتا تھا. کیا اللہ نے اس کو موت دی بھائی؟ ایک زندگی لگا دو. جی اور بتاؤ بھائی. ہاں ماشاءاللہ ایک ہی زندگی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. جی بسم اللہ کریں. لیکن دنیا سے کٹ کے 4 مہینے اللہ پہ بھروسہ کرو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حَسْبُهُ, اللہ کافی ہو جائیں گے. فون نہیں کرنا. ابھی میں نے دعا پڑھی تھی, کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ اللہ کو چیک نہیں کرنا کہ ذرا اللہ چیک کر رہا تھا, دیتا تو یہ. میں کہا کہ تو نعوذ باللہ, تو کہ ایسے سو تو نہیں رہا. نعوذ باللہ. اللہ سب کچھ کرے. ان تنصروا ینصرکم, تو اللہ کا کام کر, اللہ تیرا کام کرے. اور بتائیں بھی. اچھا بتاؤ, ہر سال ہمارے پاکستان میں CID نہ چوروں کو تلاش کر رہی ہے, پولیس والے سب سے زیادہ تبلیغی جماعت والے چلے والوں کو تلاش کر رہے ہیں. غائب ہو گئے چلے کے بعد, 4 مہینے کے بعد غائب, سال بعد غائب. بھائی آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ ایسا لگتا نہیں. تو کون ہے بھائی جو نیا یہ بیٹھا ہے ہمارے پاکستان والے کہ چلو 40 دن سے شروع کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ کرے. کون پاکستان والا؟ یار آگے بڑھو, پاکستان تو ہر جگہ ہار رہی ہے, میچ بھی ہار رہی ہے, چلے میں بھی پیچھے جا رہی ہے, گجراتی آگے نکل گئے. بھائی بسم اللہ کرو. 40 دن. بھائی کون پاکستانی تیار انشاءاللہ 40 دن کے لیے کہ جی بسم اللہ کرتا ہوں 40 دن سے؟ جیل میں تو کہہ رہے ہیں 3 سال ایسے ختم ہوں گے. جیل والے کہہ رہے ہیں قیدی یوں ختم ہوں گے, 7 سال ہو گئے, 3 سال یوں جائیں گے. لیکن چلے کے لیے تھوڑا وہ جاتے ہیں سجدے میں, سوچتے ہیں. جی بھائی ہمارے پاکستان میں نا چھوٹے بچے ماں باپ سے پوچھتے ہیں اور بڑے بچے بیویوں سے پوچھتے ہیں. آپ لوگ تو ایسے نہیں ہیں کہ بیویوں سے پوچھ کے چلے کا ارادہ کریں. ہمارے یہاں تو نہیں کرتے بغیر بیوی کے مشورے کے. ہماری شیخ تو بیوی ہیں. جی بھائی اور ہمت کرو. کون تیار انشاءاللہ؟ جی بھائی ہمت. پاکستان والے کوئی ہیں جو ان کے ماشاءاللہ گجراتیوں کے ساتھ ساتھ دیکھو کیا دنیا ان کو دی ہے اللہ نے, کیسی آتا. امریکہ میں بھی ایسی ماشاءاللہ مزے کر رہے ہیں, جنت کی ہوائیں یہیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ. اچھا بھائی بتائیں جو پاکستان والا 40 دن میں نہیں 3 دن کون تیار ہے انشاءاللہ؟ بتاؤ بھائی کہ 3 دن لگاؤں گا. اچھا میں ایک بات بتا دوں کہ میرے ساتھ ہو رہا آج کل, جو میرے بیان میں 3 دن کی تشکیل نہیں کرتا 1 ہفتے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو بھائی بعد میں مجھے بدوا نہ دینا. ہاں تو 3 دن کی تو نیت کر لو. ہاں بھائی کون کون تیار 3 دن کے لیے؟ بھائی بتاؤ. پھر مجھے نہ کہنا سعید بتا گیا مر گئے, پھر نہ بولنا بھائی. تو 3 دن کون تیار؟ بھائی بسم اللہ کریں. پاکستانی بھائی بتائیں. ماشاءاللہ 3 دن انشاءاللہ اللہ کو. اچھا کون تیار ہے آج سے انشاءاللہ 1 صبح شام اللہ کو دوں گا, 1 صبح یا شام, ساری دنیا اور مافیا سے بہتر 2.5 گھنٹے انشاءاللہ 1 2 کہ میں اللہ کے دین کو زندہ کروں. ساری دنیا کے مسلمان 2 نفل پڑھیں حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں 2 نفل اور قرآن ختم کر دیں. ایک مسلمان کے فرض کے برابر نہیں ہو سکتے, اس میں فلک ناس ہو. آپ نیت بدل لو, یا اللہ کمانے آیا تھا معاف کر دے, توبہ کرتا ہوں, اب میں یہاں دین زندہ کرنے کی نیت کرتا ہوں. کون کون نیت کرتا ہے تیرا دین زندہ کر؟ نیت بدل لو آج سے, اللہ کی مدد, اللہ کا اجر بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. کل کوئی اناؤنسمنٹ ہے آپ کی؟ انشاءاللہ کل کو مغرب کے بعد جو پروگرام ہے بھائی سعید کا وہ انشاءاللہ مسگریب مسجد اسلام میں ہوگا اور عشاء کے بعد انشاءاللہ لولوشیا مسجد میں ہوگا. تو ساتھی انشاءاللہ فکر کریں اور دوسروں کو بھی میسج دیں تو انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کریں. سب آئیں گے نا انشاءاللہ کل کو مغرب کے بعد مسگریب مسجد اسلام میں اور عشاء کے بعد انشاءاللہ لولوشیا مسجد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور عشاء کے ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ سارے ساتھی کھانے کے لیے نیچے تشریف لے جائیں, سب کے لیے کھانا ہے انشاءاللہ. سبحان جی. اور یہ ہمارا مرکز ہے الحمدللہ. ہر جمعے والے دن یہاں شب گزاری ہوتی ہے, عصر سے لے کر عصر کے بعد پروگرام ہوتا ہے, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, اور رات کو لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں, اور فجر کے بعد الحمدللہ پھر پروگرام ہوتا ہے اشراق تک. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ ہر جمعے کو انشاءاللہ یہاں تشریف لائیں گے؟ سب آئیں گے انشاءاللہ. دیکھو ہمارے یہاں تاجر ہفتے اتوار کو بھی کام کرتا ہے. کام وہ تھا جو آدمی روز کرے. ہم روز کرکٹ کھیلتے تھے, کرکٹ بنے. ہفتے میں مہینے میں 3 دن سے کرکٹر نہیں بنتا کہ سال میں 40 دن سے. یہ ہمارا کام ہے, روز کریں انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه الفردوس مع الابرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله آمين جزاكم اللہ السلام علیکم اللہ ہمارا بیٹھنا سننا قبول